कुकिंग ऑयल, क्योंकि ये दिल का मामला है। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, ARYQ TV लाहौर स्टूडियो से खुसूसी प्रोग्राम हज्ज मबरूर लेकर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन इकराम, हज का सफ़र हो या उम्रे का, इस सफ़र हरमैन में जो सबसे पहला हमारा हदफ होता है वो ज़ियारत बैतुल्लाह होता है। ये बैतुल्लाह क्या है, ये काबा शरीफ क्या है, ये किबला क्या है। नाज़रीन, खूबसूरत जाजिब नज़र काले गुलाफ में मलबूस चार दीवारी एक इमारत है, एक घर है, एक मकान है जिसमें इतनी कशिश है कि अगर हम इसको टिकटकी लगाकर देखते रहें तो इसमें से हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों की और बरकतों की रेज़ निकलती हुई दिखाई देती हैं और महसूस होती हैं। नाज़रीन किराम, ये वो घर है अल्लाह का जिसको सबसे पहले मलाइका ने तामीर किया, फिर उसके बाद सबसे पहले इंसान और सबसे पहले नबी हज़रत आदम ने तामीर किया, फिर हज़रत नूह ने तामीर किया, फिर जद्दे अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके फ़र्जंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से तामीर किया। नाज़रीन किराम, ये वो घर है, ये वो बैतुल्लाह है कि जहाँ पहुँचकर हम पहली नज़र गाड़ कर जो दुआएं करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा है कि वो मैं कबूल करता हूँ। और ये वो घर है कि जिसके इर्द गिर्द नाज़रीन इकराम 70,000 मलाइका तवाफ़ भी करते हैं और वहाँ पर आने वाले लोगों की दुआओं में आमीन भी कहते हैं। इस बैतुल्लाह की नाज़रीन इकराम फ़जीलत क्या है, अहमियत क्या है, तारीख़ क्या है, ये आज के प्रोग्राम का हमारा मौजू है। और इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे सामने सबसे पहले तशरीफ़ रखते हैं हम सबको बहुत अज़ीज़ जनाब हाफिज़ अज़ीज़ अहमद। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं, आलिमाना अंदाज़ है। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हम सब के दिलों में बसने वाले रहने वाले जनाब अल्लामा मोहम्मद शहज़ाद मुजद्दिदी। आप भी, मैं अर्ज़ किया करता हूँ कि इतनी खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं कि बराह रास्त दिल में उतरती है। हम दोनों अपने उलमाए किराम से इस मौजू पर आज गुफ्तगू करते हैं कि इस सफ़र हरमैन में जो हमारी निगाहों का सबसे पहला मरकज़ हुआ करता है बैतुल्लाह। हाफिज़ साहब, मैं चाहता हूँ आप अपनी ज़ुबान से इसकी मुख्तसर सी तारीख़ सबसे पहले इरशाद फरमाएं। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया, अम्मा बाद। डॉक्टर साहब, इस सिलसिले में सबसे पहली गुजारिश तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये घर, जिसको ख़ुद अल्लाह ने अपना घर करार दिया है, जैसे कि आपने गुफ्तगू में फरमाया है, बैतुल्लाह निस्बत एजाज़ी है। पूरी दुनिया में जितने घर हैं वो सब अल्लाह ही के हैं, लेकिन कायनात में जिसको बैतुल्लाह कहा जाता है वो सिर्फ़ खाना काबा है। सुभान। और ये जो उसकी निस्बत है वो एजाज़ी है, तकरीमी है। और यही वजह है कि जब हम अल्लाह हम सबको ले जाए और बार बार ले जाए, बार बार जब हम इसमें दाखिल होते हैं और इसके अहाता, जिसको हम मस्जिदुल हराम कहते हैं, जी जी, और जो ही इसमें दाखिल होते हैं तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हमें जो इरशाद हुआ है कि जब आप इसको देखें, एक तो जैसे आपने फरमाया कि दुआ करें तो बहरहाल वो कबूल होती है, इसलिए कहते हैं कि दुआ ये होना चाहिए कि अल्लाह मैं जो भी दुआ करूँ वो कबूल फरमा, सारी कबूल करना। और
हुजूर ने ये फरमाया कि जब आप इसको देखें तो आप कहें अल्लाहुम्मा मस्जिद बैतक हाज़ा ताज़ीमन व तशरीफ़न व करामतन। सुभान अल्लाह, क्या बात। कि अल्लाह इसकी इज़्ज़त में और इजाफ़ा फरमा, अल्लाह, इसकी तकरीम में और इजाफ़ा फरमा, और उस शख्स को भी इज़्ज़त अता फरमा जो इसमें हज के लिए आए, वाह, और उसको भी इज़्ज़त अता फरमा जो इसमें उम्र के लिए आए। वाह, तो आप इससे अंदाज़ा करते हैं कि ये हमारी मरकज़ों, हमारी सारी उम्मीदों का मरकज़ है। और ये सिर्फ यही नहीं कि वो उसकी एक तारीख़ है, बल्कि मैं समझता हूँ कि दुनिया की तारीख़ का नुक्ता आगाज़ है। वाह वाह, सुभान। इसलिए कि अगर आप दुनिया की तारीख़ को देखेंगे तो सबसे पहली चीज़ को आपको देखना है, तो सबसे पहली चीज़ इस कायनात में उभरने वाली वो अल्लाह का ये घर है। सुभान अल्लाह। देखिए, एक हदीस है, हज़रत भी इसकी तायद फरमाएंगे। जी जी, ये मेरे जहन में अभी ये बात आई है, मैं अर्ज़ कर देता हूँ, अगर गलती हो तो हज़रत इसमें मुझे तस्सीह फरमाएंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस नकल की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, हदीस कुदसी है कि कुन्तु कंज़न मख़फ़िय्या, सही, कि मैं एक छुपा ख़जाना था, अल्लाह फरमाते, फ़अरदतु अन उअरफ़, तो मैंने इरादा किया कि मेरी पहचान हो, तो फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़, तो मैंने अपनी पहचान के लिए मखलूक को पैदा किया। सुभान। तो इसमें मखलूक में अगरचे हज़रत इंसान को लोग लेके आते हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जिसको अल्लाह ने कहा इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन फ़ीहि आयातुन बय्यिनातुन मक़ाम इब्राहीम व मन दख़लहु काना आमिना। मैं समझता हूँ कि चूँकि पहला खल्क़ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़त का जो मुज़ाहरा जिससे हुआ है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इस घर को पैदा किया, इसको रखा। और ये भी हम सबको मालूम है अहादीस की रूह से कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह, बल्कि कुरान पाक में भी आया वकान अर्शुहु अलल मा, सही, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अर्श पानी पे था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका वजूद भी पानी पे रखा, और एक उभरी हुई चीज़ की तरह सफ़ेद सफ़ेद चीज़ थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले इसको रखा और उसके नीचे से ज़मीन को बिछा दिया। सुभान अल्लाह। तो और ये मरकज़ भी वैसे भी जमीन पर बिल्कुल खित्ते अर्ज़ी का मरकज़ है, ये दरमियान की जगह, बिल्कुल इसमें कोई शुबा दरमियानी नहीं। नुक्ता है, दरमियानी नुक्ता है, और सारी दुनिया समेट के उसी की तरफ आती। आगाज़ भी इसी से है, और दुनिया का क़याम भी इसी पे मुनहसर है, और दुनिया का जाना भी इसी पे मुनहसर है। क़याम भी इसी में है। जअलल्लाहुल काबतल बैतल हराम क़यामल लिन्नास, लोग कायम रहेंगे जब तक ये खाना काबा कायम है। इसलिए फरमाया गया कि इसका तवाफ़ कर लो, इसमें हज आके कर लो, इसलिए कि तुम्हें पता नहीं कि बाद में क्या हो जाए। बिल्कुल ठीक। जनाब अल्लामा शहजाद मजलिस साहब, बहुत खूबसूरत आगाज़ हाफिज़ साहब ने किया। आप ये इरशाद फरमाएं कि इस बैतुल्लाह का तामीर का, जैसे सबसे पहले मैंने अर्ज़ किया कि मलाइका ने तामीर की, फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने की, फिर अम्बिया ने की, और ख़ास तौर पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने, बाप बेटे ने। बुनियादी मकसद क्या था इसकी तामीर का, बैतुल्लाह के बनाने का? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। दुनिया के बुत कदों में पहला ये घर खुदा का, हम पासबां हैं इसके, ये पासबां हमारा। एक मरकज़ तौहीद चाहिए था असल में, क्योंकि अल्लाह वहदहू ला शरीक है। तो वहदहू ला शरीक की ज़ात, उसकी सिफ़ात, उसके अफ़ाल, उसके कमालात, और उसकी ज़ात का जो इजहार है, जो उससे असले मकसूद था, जिसकी तरफ हाफिज़ साहब ने जो हदीस कुदसी पेश की, उसमें इशारा है फ़अहबब्तु अन उअरफ़ा, मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था, सो जब मुझे तलब हुई, मुझे देखिए हर हुस्न इजहार चाहता है, और हर जलवा कोई आईना चाहता है। अल्लाहु जमीलुन व युहिब्बुल जमाल। अब वो उसके इजहार के लिए कोई आईना दरकार था। तो ये मखलूक जो है, असल में सही बुखारी में है, इन्नल्लाह खलक़ आदम अला सूरतिही, अल्लाह ताला ने आदम को, इंसान को सिर्फ ये अशरफुल मखलूक, इसीलिए मखलूकात तो बहुत थीं, लेकिन जो खालिक के मजहर अतम होने का एजाज़ है वो हज़रत इंसान को हासिल। अब बैतुल्लाह शरीफ जो है, इसके हवाले से ये समझ लीजिए कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। जी, आपको याद है डॉक्टर साहब, तमाम अहले इल्म जानते हैं, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना खलीफा ज़मीन पर बनाने का इरादा किया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का जो प्रोग्राम था, उसमें मलाइका के साथ एक मुकालमा हुआ था, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा।
بات ہو گئی ساری. ملائکہ نے کہا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. یہ سارا معاملہ ہو گیا. جی اللہ رب العزت نے اس کا نہ رد کیا نہ کوئی جواب دیا. فرمایا انی اعلم ما لا تعلم. شان بے نیازی کا مظاہرہ. سبحان اللہ. بھائی بنانا ہے تو بنائیں گے بس. اب یہ جو چیز تھی، ملائکہ چونکہ معصومین ہیں، جی جی انہیں یہ اپنا جو ایلیگیشن اور یہ جو اعتراض اور یہ جو انداز تھا، اس پر ملامت ہوئی اور بارگاہ الہی کے اندر انہوں نے عذر خواہی کی. صحیح. عذر خواہی جب کی تو اس کے لیے ملائکہ نے عرش الہی کے گرد گھومنا شروع کر دیا. اللہ اکبر. واہ واہ واہ. وہاں کوئی درخواست پیش نہیں کی. ملائکہ نوری مخلوق ہے، معصومین ہیں. صحیح. کچھ سمجھ نہ آئی کہ اب اس ملامت کا، اس شرمندگی کا، ندامت کا اظہار کیسے کریں. گھومنا شروع کر دیا. عرش الہی کے گرد گھومنے لگے. اللہ رب العزت کو یہ ادا ان کی بہت اچھی لگی. پسند آ گئی. کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا مولا وہ ہم سے جو کوتاہی ہوئی ہے وہ بنتی نہیں تھی. تیری بارگاہ میں ہم کون ہوتے ہیں کوئی نقطہ اعتراض اٹھانے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں کمنٹ کرنے والے؟ لہٰذا ہمیں معاف کر دے. رب کائنات کو وہ ادا ملائکہ کی اتنی پسند آئی. فرمایا فرشتو تمہیں تو معافی مل گئی، میں خوش ہو گیا تم سے، میں راضی ہو گیا. لیکن اب میرا ایک گھر اسی طرز پہ، اسی پیمانے کے، اسی بیت المعمور کے بالکل نیچے زمین پر بنا میرے دو بندوں سے اگر کوئی اور کوتاہی ہو اعلان جائے کر دو کہ جب بھی روئے زمین کا کوئی بھی گناہگار آ کے میرے اس گھر کے گرد تمہاری طرح گھومنا شروع کر دے گا میں اس کے تو میں اسے معاف کر دوں، سبحان میں بخش دوں. کیا یہ وہ بات. ادائے ملائکہ کیا تھی. بات. کیا اللہ کے حکم سے پھر ایک گھر بنا. مکہ شہر بلد الامین ام القرا، وہ جو زمین کی ناف ہے، مرکزی نقطہ ہے جہاں سے سب کچھ پھوٹا ہے، یہاں عالم خلق کے اندر جو کچھ پیدا ہوا ہے وہ شروع، وہاں وہ مرکز بنا. واہ واہ. اور پھر فرشتے زمین پہ وہاں طواف کرتے تھے. اور بیت اللہ شریف جو ہے ڈاکٹر صاحب، حج مبرور کا ٹائٹل بھی تقاضا کر رہا ہے، حج بھی تقاضا کر رہا ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ اس کی ایک صورت ہے، ایک اس کی حقیقت ہے. صورت تو اس کی یہ ہے، یہ جو ہم دیکھتے ہیں، یہ جو ہم تصویر میں دیکھتے ہیں، ہم مکہ میں دیکھتے ہیں، اس کی حقیقت جو ہے وہ عالم بالا میں ہے، عرش معلیٰ سے اوپر، جسے ہم بیت المعمور کہتے ہیں. یہ صورت ہے، وہ حقیقت ہے، یہ میٹیریل ہے، وہ نور ہے. واہ. اور وہاں سے جو انوار و تجلیات اصل سے ذل پہ پڑتی ہیں، یہ میٹیریل ہے، مادہ ہے، مخلوق ہے. یہ 5 پہاڑوں کے پتھر سے ملا کے بنایا ابراہیم علیہ السلام نے، لیکن وہ نور ہے. تو نوری کعبے کا طواف کرتے ہیں اور خاکی کعبے کا طواف کرتے ہیں. لیکن برکتیں دیکھیے کیسے ٹرانسفر ہو رہی ہیں، فیوز و برکات مل رہے ہیں. یہ وہ ادا تھی جب سیدنا آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے. میں آج یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سرزمین پاک و ہند سب کانٹیننٹ جہاں پر الحمدللہ ہم رہتے ہیں، روئے زمین کا پہلا حاجی اسی خطے سے روانہ ہوا. سبحان اللہ. اور پہلا بشر اور پہلا نبی زمین کے اسی خوش نصیب ٹکڑے پہ اتارا گیا تھا. ارض ہند سے 1000 سال حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں رہے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہر سال جاتے رہے. کیونکہ اب اس کی وجہ بھی بیان کر دوں کہ آدم علیہ السلام کو جب یہاں تنہائی محسوس ہوئی، وحشت محسوس ہوئی، تو رب کائنات نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے کہا کہ ان کو رہنمائی دو. یہ میرے اس گھر بیت اللہ شریف، وہ جو ایک نشانی تھی اس وقت، وہاں پر تعمیر کی گئی. ملائکہ کو ساتھ لگایا گیا، آدم علیہ السلام نے مل کے وہ نشان بنایا. اور پھر آدم علیہ السلام جو ہیں وہ پہلے حاجی ہیں جو اسی خطے سے ہر سال وہاں جایا کرتے تھے. اور راستے میں جہاں جہاں آپ کا قدم پڑتا تھا، ڈاکٹر صاحب مفسرین نے لکھا ہے آج وہیں ایک ایک شہر آباد ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سبحان اللہ. بہت خوبصورت. ناظرین، اس خوبصورت گفتگو کے دوران ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے میں درود کریم علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. لبیک اللہم لبیک. حج کا ثواب. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس گھر یعنی کعبے کا حج کیا اور فحش کلام نہ کیا اور نہ ہی گناہ کا کام کیا تو تمام گناہوں سے پاک ہو کر اس طرح واپس لوٹا جیسے اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا.
لا شريك لك हुए हैं। کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وقفے کے بعد ناظرین دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ARYQ TV لاہور اسٹوڈیو سے ہمارا خصوصی پروگرام ہے حج مبرور، اور آج ہماری گفتگو کا مرکز و محور ہے جو کل انسانیت کا مرکز و محور ہے، بیت اللہ شریف۔ جناب حفظ صاحب، آپ ہمارے ناظرین کی رہنمائی کیجیے گا کہ اس بیت اللہ کی زیارت کے لیے اللہ رب العزت نے وہاں آنے والے اپنے مہمانوں کو ایک اپنا خصوصی لباس پہنانا چاہا ہے، جسے ہم احرام کہتے ہیں، کہ جو سب سے پہلے آئے وہ احرام کی حالت میں آئے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس احرام کی کیا خصوصیت ہے؟ یہ کیوں پہن کر جایا جائے وہاں؟ میں چاہتا ہوں آپ بہت اچھی بات ہے ڈاکٹر صاحب۔ گزارش یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا گھر جو کہ بے مثل اور بے مثال ہے، صحیح، اور کائنات میں اس جیسی اور کوئی شے نہیں ہے۔ انسان اسی عظمت کے تصور کے ساتھ ہی اللہ رب العزت کے اس گھر کا عازم ہوتا ہے اور اللہ اس کو وہاں پہ لے جاتے ہیں۔ جی بالکل، لیکن یہ ضروری تھا یہ بہت ضروری تھا جی جی کہ اس گھر میں جانے کے لیے انسان کو ایک خاص حیت میں دیکھا جائے، ایک خاص اس کی حیت اور اس کی ایک تصویر ہونا چاہیے کہ پتہ چلے کہ یہ کسی عام گھر کی طرف نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے گھر کی طرف جانے والا ایک مسافر ہے۔ صحیح، دیکھیے کائنات میں بہت سے سفر ہوتے ہیں جی، اور ہر ایک وہ بڑے خوبصورت لباس پہن کر بڑے ہوتے ہیں۔ خوبصورت لباس پہن کے جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کو یہاں چونکہ عاجزی سب سے زیادہ پسند ہے، اور انسان کی طرف سے اگر کوئی تحفہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکتا ہے تو وہ اس کی عاجزی ہے، سبحان، وہ اس کی انکساری ہے، وہ اس کی یہ حیت ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ سمجھے اپنے آپ کو سمجھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس کے لیے اس کے جو سارے تمطراق ہیں اور جس سے وہ اس کی پتہ چلتا ہے کہ اس میں کوئی شاید کہیں سے کوئی بڑائی کا احساس، کوئی پہلو، کوئی نمایاں ہوتا جمال و جلال جہاں کہیں سے جہاں جھلکتا کہیں ہو، آتا ہو، اللہ رب العزت نے اس سب پہ کراس لگا پہلے اتار دیا۔ کہ یہ آپ کو اتارنا ہوگا۔ آپ جب اس گھر کے لیے آئیں گے، وہ صرف یہی نہیں کہ صرف اس گھر کے لیے بلکہ اس کے حدود متعین کر دیے ہیں کہ آپ بہت پرے ہوں گے ابھی اور آپ کو تیاری کرنا ہوگی۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام علاقوں کے لیے الگ الگ حدود حرم متعین کی کہ اس کو آپ کراس نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ خاص لباس آپ نہیں پہن لیتے، اور وہ خاص لباس انسلی دو چادریں ہیں جس کو ہم احرام کہتے ہیں۔ جی بالکل، اب ان میں کیا انسان کا تمطراق اور اس کا کیا غرور۔ This azan is supported by احساس سب کے لیے اس عید الاضحیٰ قربانی کے موقع پر آپ کی امداد کے ہیں منتظر کئی خاندان۔ پچھلے سال پاکستان اور انڈیا میں موجود 1 لاکھ سے زائد خاندان نے پایا پیٹ بھر کھانا آپ کی قربانی سے، اور اس سال ہمارا عزم ہے 2 لاکھ خاندان کو خوراک کے اسباب فراہم کرنے کا۔ اس عزم میں ہمارا ساتھ دیں اور اپنی قربانی کو رب کی بارگاہ میں مقبول بنائیں۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں احساس ٹرسٹ۔ گناہگار کے اپنے باطن کا کیا عالم ہوگا۔ اب اس پتھر میں یہ خاصیت و کمال ہے کہ صرف چومنے والا، مس کرنے والا ہی نہیں، جو دور سے استسلام کر لیتا ہے، استلام کر لیتا ہے، اتنی قوت ہے، اتنی اس پتھر کے اندر جاذبیت ہے، مقناطیسیت ہے، اس کے گناہوں کو اور بھی اس کا لیزر سسٹم اتنا کام کر رہا ہے کہ وہ اس کو چوستا ہے، گناہوں کو صرف چوستا ہی نہیں بلکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب اس پتھر کے پاس آؤ تو بڑے احتیاط سے آیا کرو، احترام سے آیا کرو، یہ قیامت کے دن اپنے چومنے والوں کی شفاعت کرے گا اور ان کے لیے گواہی دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو 1 زبان اور 2 آنکھیں عطا کرے گا، یہ دیکھے گا بھی، پہچانے گا بھی اور بلائے گا بھی اور بتائے گا بھی کہ مولا کریم یہ بھی آیا تھا۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس آئے بوسہ دینے، مخاطب کیا تو کہا کیا حجر اسود تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دیتا ہے نہ نقصان، میں تجھے اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے تجھے بوسہ دیا تو شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ باب مدینہ العلم کرم اللہ وجہ الکریم
पास खड़े थे, फरमाया अमीरुल मोमिनीन ये पत्थर नफ़ा भी देता है नुकसान भी देता है, ये आम पत्थर नहीं है। मैंने सुना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये अपने चूमने वालों के गुनाहों को चूस लेता है, ये शफाअत करेगा, ये गवाही देगा। और आप देखिए डॉक्टर साहब आज के दौर में डिस्क के और चिप के ज़माने में हम देखते हैं कि करोड़ों लोग आज तक हजर अस्वद को चूम चुके, बोसा दे चुके, इसे छू चुके, उसके रिकॉर्ड में आ चुके हैं। बिल्कुल, उसका हार्ड डिस्क सिस्टम उस पूरे रिकॉर्ड को अपने अंदर सेव कर चुका है। वाह वाह, और कल क़यामत के दिन ये डिस्प्ले होगा और गवाही देगा जिस मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, ये पूरा रिकॉर्ड सामने आएगा। और समझना हमने ये है कि जब एक पत्थर के अंदर रब्बुल इज़्ज़त ने ये कमाल रखा है कि वो शफाअत भी करेगा, वो गवाही भी देगा, वो पहचानेगा भी, और उसके बिहाफ पर गुनाहगार जन्नत में जाएंगे, तो जिसकी उम्मत का ये पत्थर है उस उम्मत वाले की अपनी शान। सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। नाज़रीन इकराम, एक छोटा सा वक्फा और वक्फे में हम दुरूद करीम पढ़ेंगे अपने नबी करीम पर सल्लल्लाहु काबे की रौनक काबे का मंज़र, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ARY के साथ काबे की रौनक काबे का मंज़र, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। वक्फे के बाद नाज़रीन दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर ARY QTV लाहौर स्टूडियो, और हमारा खुसूसी प्रोग्राम है हज मबरूर। और इस प्रोग्राम में आज शरीक गुफ्तगू हैं जनाब हाफिज़ अज़ीज़ अहमद साहब और जनाब अल्लामा मोहम्मद शहज़ाद मुजद्दी। हाफिज़ साहब, जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि मीकात की आपने बात की थी, कहीं मीकात बैतुल्लाह से बहुत दूर है, कहीं बहुत नज़दीक भी है, तो इसकी क्या वजह है, ये क्या मेयार था और किसने ये हुदूद तय की थी? डॉक्टर साहब, इसमें बुनियादी वजह तो ये है कि इसके तयन में चूँकि ख़ुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात हैं ख़ुद, अच्छा, और इसमें जो बुनियादी वजह नज़र आती है अगर उसको बयान किया जाए तो शायद कोई बात बन जाए। जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ये हज़रत फरमा रहे थे कि खाना काबा की तजल्लियात हैं जी, और उसके जो सिस्टम, रेज सिस्टम है, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि दूर से आने वाले आदमी को भी वो कैच कर लेता है। सही। तो मुझे लगता यह है कि खाना काबा की जो तजल्लियात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उतरती हैं, और जैसा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 120 रहमतें इस खाना काबा पे उतरती हैं, और उसमें 60 उनके लिए हैं जो तवाफ़ कर रहे होते हैं, और 40 उनको मिलती हैं जो नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, जो देखते और हैं, 20 उनको मिलते हैं जो सिर्फ उसको देख रहे होते हैं। तो ये जो रेज़ हैं और इनकी जो लहर है वो अल्लाह जाने कहाँ कहाँ तक पहुँचती होगी, लेकिन ये जो मीकात हैं मुझे लगता है ऐसे है कि खाना काबा की जो रेज़ हैं वहाँ तक इतनी इफ़ेक्टिव होती हैं कि जब वहाँ पे इंसान पहुँचता है तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निगाह नबूवत ने उसे देखा सुभान अल्लाह, कि यहाँ पर उसके तजल्लियात यहाँ तक पहुँच रही हैं, तो समझा जाएगा कि इंसान गोया खाना काबा में अब दाखिल होने वाला है। वाह। इसलिए कहा गया कि जब आप यहाँ तक पहुँचेंगे, मसलन हमें कहा गया कि आप हिंदुस्तान से मसलन या पाकिस्तान से जा रहे हैं, तो कहा गया कि यलम एक जगह है, वो एक पहाड़ी है, वहाँ तक जब आप पहुँचेंगे तो आपको इस जो हमारे जहाज़ के सफ़र के दौरान आती है, और वो ऐलान भी कर देते हैं कि ये है। या मसलन इराक़ के लिए ज़ात इरक़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो है, या ज़ुल्हुलैफ़ा या बीर अली मदीना मुनव्वरा के लिए है, इसी तरह शाम वालों के लिए ज़ुल्हुलैफ़ा है। तो बहुत से आपने मीकात जो इर्द गिर्द जितने ममालिक थे उन सब के लिए जो इस खाना काबा की तजल्लियात जहाँ तक ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकती थी, वहाँ तक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हुदूद का तयन फरमा दिया। और हम जो एहराम जो है वहाँ फिर मीकात से एहराम में जाना आगे ज़रूरी है, यही वजह है, यही वजह। और हम जो फिर घर से एहराम कुछ लोग पहन लेते हैं, हुज्जाज किराम, ज़ायरीन किराम हज उम्रा के लिए, ये भी दुरुस्त है? कुछ एयरपोर्ट पे हम पहन लेते हैं। उसकी वजह तो ये है कि चूँकि हम हवाई जहाज़ से जाते हैं, पैदल जो लोग जाते हैं उनके लिए मसला नहीं होता, जो हवाई जहाज़ में क्योंकि पता नहीं होता, पता नहीं चलता, तो इसलिए लोग यही बेहतर समझते हैं। एहतियात इसी में होती है कि जब आप एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो वहीं पे ही अपने एहराम आप पहन लीजिए। लेकिन असल यही बात है कि जब तक आप हुदूद हरम के करीब जाते हैं वहाँ पे आप पे वो आ जाती है पाबंदी कि आप बग़ैर एहराम के
اس خانہ کعبہ کی جو حدود متعین کی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ ان سے آگے بغیر احرام کے نہیں جا سکیں گے۔ ایک چھوٹی سی بات اور ارشاد فرما دیں، یہ تو ہو گئی، میں نے 2 پتھروں کی بات کی تھی، ایک پتھر کے بارے میں جناب علامہ شہزاد مجددی نے بہت ہی خوبصورت وضاحت کر دی۔ یہ مقام ابراہیم جو ہے یہ بھی پتھر ہے، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات گڑے ہوئے ہیں، اتنا سافٹ، اس پتھر نے کیا کردار ادا کیا؟ اچھا، اس میں یہ بہت بڑی بات ہے، علامہ صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کام پتھر لے آنا تھا۔ اچھا، وہ پتھر لے آتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام میسن کا کام کرتے تھے۔ ایک لیبر ہے پیغمبر، اور بیٹا مزدور ہے اور باپ معمار ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں جس قدر بھی یہ کام ہیں یہ کوئی برے نہیں ہوتے۔ صحیح، انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات نے اتنے بڑے بڑے اس طرح کے کام کیے ہیں جنہوں نے اس کو اعزاز بخشا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی کم ترین جو لوگ ہیں یہ ان کا کام ہے، یہ ان کا کام نہیں ہے۔ حضرات انبیاء نے بھی اس کو کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام میسن کا کام کر، حضرت اسماعیل علیہ السلام دور دور سے پتھر لے کے آ رہے ہیں تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو مناسب جگہوں پہ رکھیں۔ جس وقت ہائٹ اونچی ہو گئی اور آپ کا دست مبارک وہاں تک نہیں پہنچ سکتا تھا، تو آپ نے کہا کہ ایک پتھر ایسا لایا جائے کہ جس کے اوپر کھڑے ہو کے میں اس خانہ کعبہ کی اچھے انداز میں تعمیر کر سکوں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ پتھر لے کے آئے، اور آپ کے حضرت نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام لے آئے، ہو سکتا ہے یہ کہیں روایت موجود ہوگی، لیکن بہرحال حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے ہی سے وہ پتھر آپ کے پاس پہنچا، اور جب آپ اس پہ کھڑے ہوئے تو بعض علماء نے یہ روایت نقل کی ہے کہ یہ پتھر لفٹ کی طرح اٹھتا تھا، سبحان اللہ، اور جب آپ کو زیادہ ضرورت اونچے جانے کی ہوتی تھی یہ اوپر اٹھ جاتا تھا، جب آپ کو نیچے آنے کی ضرورت ہوتی تو نیچے آ جاتا، اور دائیں بائیں بھی لے کے آ جاتا۔ کیا بات ہے! تو اس میں اللہ رب العزت نے یہ تاثیر رکھی، اور باقی رہا یہ کہ ایک پتھر ہے، بڑی سخت جان چیز ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو قدم کے نشان ہیں اس میں ثبت ہو گئے ہیں، تو یہ ایک معجزانہ یا نبوت کا ایک ثقل ہے۔ کیا بات کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس کھڑے ہونے کو پتھر برداشت نہیں کر سکا۔ آپ اس پہ جب کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کے پاؤں اس کے اندر چلے گئے، اور یہ شاید ہم جیسوں کے لیے جو وہاں پہ جاتے ہیں ان کے لیے یہ اللہ رب العزت نے اعزاز رکھا کہ 4000 سال پہلے ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام اس زیارت سے معلوم، کم از کم ان کے نقش پا کو تو دیکھ لیں، ان کے نقش پا کو تو دیکھ لیں، اور یہ نقش پا دیکھنا ہی، اور میں سمجھتا ہوں کہ خانہ کعبہ میں جس قدر افعال اور اعمال اور مناسک ہو رہے ہیں یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خانوادہ کے گرد گھوم رہے ہیں۔ جناب علامہ شہزاد صاحب، چونکہ بیت اللہ کی بات ہو رہی ہے اور باتیں بہت ساری ہیں، وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، طواف پہ تھوڑی سی آج ہم گفتگو کرتے ہیں پروگرام میں۔ طواف کیا ہے، کیوں گھوما جاتا ہے؟ جی میں نے عرض کیا نا جی، اس کی جو تاریخ ہے وہ ملائکہ کا عرش کے گرد حول العرش گھومنا، اور اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی، ملائکہ کی نوریوں کی ادا تھی۔ اب یہ پتھر جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ دنیاوی پتھر نہیں تھا، صحیح، حدیث پاک میں ہے کہ 5 پہاڑوں سے پتھر لائے گئے تھے، میسن کی بات ہو گئی، لیبر کی بات ہو گئی، وہ جو میٹیریل سپلائر تھا جی اس کو بھی یاد کر لیں، وہ سیدنا جبریل تھے علیہ السلام، سبحان جناب خلیل تھے، اسماعیل تھے اور جبرائیل تھے۔ واہ 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 واہ، کیا بات! ان کی ڈیوٹی تھی میٹیریل پرووائڈ کرنا، کیونکہ جو گھر بنواتا ہے میٹیریل اس کے ذمہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا بھی میرا گھر بناؤ، تو مستری نے کہا، مزدور نے کہا جناب میٹیریل لاؤ۔ صحیح، تو رب کائنات نے جبریل کو مامور کر دیا کہ میرے خلیل اور میرے اسماعیل کو جو جو میٹیریل چاہیے وہ تم نے 5 مختلف پہاڑ ہیں اور وہ دور دور تھے، اس میں کوہ طور بھی تھا، اچھا، جودی بھی تھا، جودی پہاڑ بھی تھا۔ اب وہ تو اسماعیل علیہ السلام لانے سے رہے کہ وہ تو لیبر کا کام کر رہے ہیں، ان کا کام پرووائڈ کرنا تھا۔ سو جبریل امین علیہ السلام ملائکہ کی ایک ٹیم کے ساتھ یہ میٹیریل سپلائر کی ڈیوٹی کر رہے تھے، اور پھر جب ایک اسپیشل مقام آ گیا کہ اب یہاں پر ذرا بلندی ہو گئی ہے، تو پھر پتھر دنیا سے پہاڑوں سے نہیں جنت سے لایا گیا، سبحان اللہ، اور یہ جنتی پتھر کا خاصہ تھا کہ اللہ کے خلیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے آ کے اتنا نرم ہو گیا، اپنی فطرت و خاصیت کو اتنا تبدیل کر دیا۔ واہ، یہ جنتی کا خاصہ ہوتا ہے، اللہ کے پیارے اور خلیل کا اتنا ادب و احترام کرنا کہ اپنی اصلیت اور اپنی خصلت کو بدل دینا۔ واہ واہ واہ، سو اس لیے اسے کہا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، سبحان اللہ، یہ کھلی نشانی ہے، اس کو دیکھو۔ اب یہاں طواف کرنے والا جو ہے، طواف میں ہاں جی علامہ صاحب، وہ تو آپ نے نقطہ وضاحت کر دی اس کی،
کہ یہ اللہ رب العزت کو وہ ادا پسند آ گئی تھی۔ طواف میں پہلے 3 چکروں میں رمل کرتے ہیں، جی اکڑ کے طواف کرنا ہے، اس کی توجیہ کیا ہے، اس کی حکمت دیکھیے کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ابتدا میں اس کی تعلیم دی، جی۔ کیونکہ ابھی اسلام کی ابتدا تھی، آغاز تھا، اور مسلمان اور اسلام اس وقت اتنی پاور میں نہیں تھے، اتنی قوت و طاقت میں نہیں تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکمت عملی کے طور پر عبادت کے اندر حکمت عملی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص فیضان ہے، آپ نے ہدایات جاری فرمائیں تاکہ اہل کفر ابھی ارد گرد موجود ہیں، ابھی کفر کی قوتیں موجود ہیں، تو ان کو اپنی اسلام کی قوت و طاقت دکھانے کے لیے ایسی تیزی سے چلنا ہے، باوجود اس میں ایسے لوگ بھی تھے بڑے قوت والے، کبھی ہیکل لوگ بھی تھے اور نحیف اور نزار جسوں والے لوگ بھی تھے، لیکن انہیں کہا کہ اپنی ایکٹیویٹی جو ہے اس کو شو کرنا ہے کہ مسلمان جس طرح حج کر رہے ہیں اس سے زیادہ جذبے کے ساتھ جہاد کرنے کی قوت بھی رکھتے ہیں، سو اس قوت و طاقت کو شو کرنے کے لیے جو ظاہری حصی کیفیت ہے اس کے اندر، اور نبی کریم علیہ السلام کی انسٹرکشنز تھیں طواف کرنے والوں کو، اور پھر اس کے اندر یہ تھا کہ اپنا کندھا جو ہے یہ بھی ننگا رکھنا ہے رمل کے اندر، جو پہلے 3 چکر ہیں، تاکہ پوری طرح شو ہو اہل کفر پر کہ مسلمان ہر طرح سے چاکو چوبند ہیں، جوان مرد ہیں اور قوت میں ہیں، طاقت میں۔ حج کی جو عبادت ہے لفظ حج میں یہ موجود ہے، مشقت، اس میں مشقت کا پہلو ہے، اس لیے ہمیں یہ بات بھی اپنی وہ جو ہماری ہندوستان کی ایک پرانی روایت چلی آ رہی ہے کہ بڑھاپے میں حج کریں گے، اس کو اس سے ذرا جوڑ کے دیکھنا چاہیے کہ حقیقت میں جوانی میں کرنے والی عبادت ہے۔ تو طواف کی جو روح ہے یہ کعبے کے گرد، اللہ کے گھر کے گرد گھومنا، صفا مروہ کو دیکھیں تو مستطیل جایا جا رہا ہے، کعبے کو دیکھیں تو گولائی میں دوڑا جا رہا ہے، دائرے کے اندر چلنا، اس کو صوفیاء نے لیا ہے، حضرات صوفیاء نے، دائرے میں گھومنا، وہ کیا کہتے ہیں، اور فلوجیکلی بھی اس کو جسٹیفائی کیا کہ دائرے کی کائنات ایک دائرہ ہے، اور بیت اللہ شریف کے گرد جس وقت آپ گولائی کے اندر گھومتے ہیں تو وہ جو بیت المعمور اور عرش معلیٰ ہے اس کے ساتھ آپ کو ایک روحانی ربط نصیب ہوتا ہے ان چکروں کے ساتھ، اس کی برکت سے پھر وہ فیوز و برکات، وہ انوار و تجلیات جو فرشتے بیت المعمور سے لے رہے ہوتے ہیں وہ حاجی کعبۃ اللہ سے حاصل کرتے ہیں۔ بہت خوبصورت جناب علامہ شہزاد ندوی صاحب کو بہت شکریہ، جناب حافظ عزیز احمد صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ جناب علامہ شہزاد مجددی نے بات کی کہ وہ انوار و تجلیات ملتے ہیں بیت اللہ سے۔ ناظرین، واقعتاً یہ خدا کا وہ گھر ہے کہ جہاں پر اس کے دروازے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھاتی چمٹا کر اللہ رب العزت کے سامنے گریہ کیا کرتے تھے۔ آج وہی سعادت ہمیں حاصل ہے کہ جب ہم جاتے ہیں تو باب کعبہ مقام ملتزم کے ساتھ حکم ہے آپ بھی اپنی چھاتی کو پیوست کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اور اس کے اوپر پھر ناظرین کرام غلاف چڑھا دیا کہ اس کے ساتھ لپٹ جاؤ اور رو، جو اللہ سے کہنا چاہتے ہو، مانگنا چاہتے ہو، آج لپٹ کے مانگ لو، تمہیں دیا جائے گا۔ اور پھر ناظرین کرام اسی خانہ کعبہ میں اللہ رب العزت کی وہ انوار و تجلیات برستی ہیں کہ کسی کو محروم نہیں کیا جاتا، سب کو دے کے بھیجا جاتا ہے، امن اس کے اندر اور رحمتیں برکتیں اس کے اندر۔ اور کہا آؤ تو صحیح، جب تم طواف کرو گے تو پھر وہ شاعرانہ جو تخیل ہے شمع کے گرد پروانے کے گھومنے کا، وہ بھی آج ہم حقیقت بنا دیں گے کہ جس کے لیے تم فنا ہونا چاہتے ہو اس کے گرد جیسے شمع کے گرد پروانہ چکر لگاتا ہے، تم بھی چکر لگاؤ، ہم اس فنائیت کو قبول کر لیں گے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ